دوسرا پوائنٹ ہے وضو کے بعد مین عورت کا پوائنٹ، وہ ہے غسل۔ وہ کیا ہے؟ غسل۔ پچھلے دنوں میں نے ایک جگہ تقریر کی ایسے ہی پاکی کی موضوع پہ، جب میں کر کے ہٹی تو وہاں ایک عورت کہتی ہے باجی ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں۔ کہتی ہے ہمارے گھر ایک میلاد کرانے والی آئی تھی، وہ کہتی ہے پنجابی میں جدوں تک ایمان یا صفت نہ پڑھی ہے بندہ پاک نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر جس کو صفتیں نہ آئی وہ ناپاک ساری عمر ہے۔ وہ بات ہے کہ بتانے والا کوئی نہیں، پتہ ہے بتانے والا کوئی نہیں، کوئی بتانے والا آتا تو وہ بتایا جاتا ہے جو ہم سے عمل بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے دین میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے، کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ وضو کے 4 فرض تھے۔ وضو کے کتنے فرض تھے؟ 4۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ بڑا آسان بات ہے۔ اب اگر آپ یہ تینوں فرض پورا کر لیں آپ غسل ہو جائے گا۔ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ سب سے پہلے اب آپ نہانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کیا کریں گی کہ آپ استنجا کریں، اپنا واش روم میں جائیں، آپ لوگ اپنا استنجا کریں اچھے طریقے سے۔ استنجا کرنے کے بعد آپ واپس آتے ہیں، آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کیا کریں گی؟ کلی کریں۔ تو ہم نے دھوئی ہے نا، دھونے کے بعد فرض چیز ہے جو وضو میں کلی کرنا۔ کلی کرنے کے بعد اپنی داڑھوں میں ادھر ادھر انگلی سے پانی ماریں، اپنا غرارہ کریں، آپ باہر پانی پھینکیں، 3 دفعہ کلی کریں۔ پہلا وضو کا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ پہلا وضو کا فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ دوسرا ناک میں پانی ڈالنا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ اب دیکھیں ایک ہو گیا کلی کرنا، دوسرا ہو گیا ناک میں پانی ڈالنا۔ ابھی ہم نے شیمپو بھی ڈالا، پانی بھی نہیں ڈالا، اب تیسرا فرض کون سا ہے؟ اب صرف 2 سے تو وضو وہ پورا غسل ہونے سے رہا۔ اب تیسرا فرض ایسا فرض ہے جس میں آپ کا پورا غسل آ جاتا ہے۔ تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ جب آپ نہا رہی ہو تو ملیں، اپنے جسم کو ملیں، یہ عورت کے لیے ضروری ہے۔ غسل کے بنیادی فرائض کتنے ہیں؟ 3۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر پانی ڈالنا۔ ایک دفعہ آپ دہرائیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں؟ 3۔ 4 نہیں ہے، 4 وضو کے ہیں۔ وضو کے کتنے ہیں؟ 4۔ غسل کے کتنے ہیں؟ 3۔ غسل کے کتنے ہیں؟ پہلا کون سا ہے؟ کلی کرنا۔ پہلا کون سا ہے؟ دوسرا کون سا ہے؟ ناک میں، اور تیسرا پورے بدن پر پانی ڈالنا۔ پورے بدن پر، آپ پورے بدن پر پانی ڈالنا سے مراد کیا ہے؟ آپ بیٹھی ہیں غسل خانے میں، مگ لیں، لوٹا لیں، جو بھی چیز آپ کے پاس لے کے سب سے پہلے اپنے دائیں جسم پر، دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے۔ ہم فوراً سارے میں ڈالتے ہیں نا۔ سب سے پہلے آپ نے دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ دائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے، پھر آپ نے بائیں کندھے پر پانی ڈالنا ہے۔ ڈالنے کے بعد اپنے پورے جسم کو ملنا ہے۔ ملنے کے بعد پھر آپ شیمپو کریں، صابن کریں، کچھ بھی اپنے جسم پر لگائیں، نہا سکتی ہیں۔ غسل میں ایک چیز ضرور یاد رکھے گا کہ اگر آپ فرضی غسل کر رہی ہیں، ڈائریکٹ آپ کے موضوع پہ آتے ہیں، فرض غسل عورت کے 3 ہیں۔ اب ساری عورتیں ہیں نا، میں تسلی سمجھا رہی ہوں، 3 عورت پہ غسل فرض ہیں۔ کون کون سا؟ پہلا وہ غسل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیض کا غسل۔ حیض ہوتے ہیں وہ مخصوص 5-7 دن جن میں ہر عورت رہتی ہے، اس کے بعد نہانا، 7 دن کے بعد نہانا، 10 دن کے بعد نہانا۔ اچھا ایک اور بات یاد رکھ لیں، میں ایک ایک لفظ سمجھا کے آگے جاؤں گی۔ اب وہ 3, 7, 10 دن بھی نہیں ہے۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ کم سے کم حیض کی مدت، یہ جو پیریڈز ہے اس کی کم سے کم دن 3 ہے، کم سے کم دن 3 اور زیادہ سے زیادہ دن 10 ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر ہم 11واں دن چلا گیا ہے، 12واں دن چلا گیا ہے، 13واں، پھر ہمیں کوئی بیماری ہو سکتی ہے، ہماری وہ ماہواری کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں کوئی مرد تو نہیں نہ سن رہے؟ ٹھیک ہے، تو نہیں آواز نہیں میں ادھر ہو کے بیان کر لوں گی جو ضروری بات ہے۔ آپ کیا کریں کہ اس میں اب بات وہ غسل کی ہو رہی تھی، تو وہ 10 دن بعد، 10 سے زیادہ دن میں آپ اپنا 10ویں دن نہا کے نماز پڑھیں۔
لیکن کیا ہے کہ آپ جب نہ غسل کریں گی تو اس میں بات بیان ہے، یہ سب کے لیے. آپ اپنے بالوں کا ایک ایک بال اور چٹیاں کی ہوئی کھول لیں، مینڈیاں بنائی ہیں بری کوئی ڈیزائن ہے اس کو کھول لیں. یہ نہیں کہ پانی بہایا اور میں نہا گئی. باجی نے کہا تھا پورے جسم پر پانی بہایا، پورے جسم کا مطلب ہے پانی جائے بالوں میں جائے. ٹھیک ہے، آپ پیر اٹھا کے پیروں کے تلیوں کے نیچے ہاتھ ماریں، گھٹنے اٹھا کے گھٹنے کے نیچے ہاتھ ماریں، بغلوں کے نیچے ہاتھ ماریں، ہر جگہ اس طرح ہاتھ ماریں. یہ جو ناف ہے ہم پانی آج اوپر ڈالتے ہیں یہ چلا گیا. پنجابی میں ناف میری آنٹیوں کے لیے جن کو آپ دھنی کہتے ہیں، جب تک اس کے اندر انگلی نہ مارے اس کے اندر پانی نہیں جاتا. آپ شرطیہ نہ لیں. جب ہم نہاتے ہیں نا پانی اس کے اوپر سے ایسے چلا جاتا ہے، لیکن ہم نہاتے ہیں ہم نے سارا نہا لیا ہے لیکن اس کے اندر پانی نہیں گیا تو جسم کا ایسا خشک رہ گیا. جب خشک رہ گیا غسل نہیں ہوا تو آپ پاک نہیں ہوئی. جب پاک نہیں تو مصلے پہ کیسے جائیں گے؟ سمجھ آئیے میرے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، اب حیض آپ نے آرام سے 10 دن بعد نہا لیا. اس کے بعد ہماری مدت آتی ہے، دوسرا عورت کا غسل ہوتا ہے نفاس کا غسل، بچے کے پیدا ہونے کے بعد. اب وہاں پہ بھی ایک جھگڑا ہو جاتا ہے کہ 40 دن تک وہ بیچاری اس کمرے میں باندھ رہی ہے. کچھ تو سانگ رہتی ہے، اگر نہیں رہی تب بھی وہ بس 1-2 دفعہ نلایا اس کو بند رکھا. تو 40 دن بعد اولاً میں اشارتاً بیان کرتی ہوں اس کی طبیعت، اگر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو چاہیے 40ویں دن نہا کر اپنی نماز کا اہتمام کرے. ٹھیک ہے، کچھ کہتی ہیں وہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے 45ویں دن نہانا ہے تو مر گیا تو 40ویں دن نہانا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کہہ رہا ہے 40 دن بس، 41واں نہیں 39واں بھی نہیں، 40 دن. 40ویں دن آپ باہر نکلیں، نہائیں، نہا کے اپنی نماز کا اہتمام کریں. آنٹیاں کہتی تھیں، امیاں کہتی ہیں یہ چھوٹے بچے کا پیشاب تو ہے ہی پاک، اگر پاک ہے نا تو پر میرے سامنے میں بھی ایک ماں ہوں، مجھے کپ میں ڈال دے پر میں پی لوں گی. پاک ہے نا، ہر چیز نہ پاک ہے. شراب کا ایک قطرہ سوئی جتنا پیشاب کا ایک قطرہ ناپاک ہے. اگر ہمارے بھی بعض اوقات وہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں شلوار پہ تو آپ اس شلوار کو اتار کے نماز پڑھیں گی، اس شلوار میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. سمجھا رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ نفاس کی مدت کم سے کم 20 دن ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن. اس کے علاوہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے، اس پہ نماز فرض ہے. تیسرا عورت کا غسل وہ ہوتا ہے استحاضہ کا غسل. وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ہماری بیٹیاں، یہ بیٹیوں کی بات، بعض بہویں بچے کی پیدائش کے بعد طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ماہ میں 2 دفعہ 3 دفعہ خراب ہو جاتی ہے یا وقتاً فوقتاً رہتی ہے. تو ان جو استحاضہ ہے وہ ایک ہماری ایک بیماری ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کے اہتمام کریں، لیکن اس کے لیے یہ کہ ہم اپنی دوائی وغیرہ لیں. لیکن غسل 3 طریقوں سے ہوتا ہے، حیض کا، نفاس کا اور استحاضہ کا. اور غسل کا میری بہنوں وہی طریقہ ہے، کوشش کریں قبلہ رو بیٹھ کے نہ نہائیں کیونکہ ہماری شرمگاہ کا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے. عورت ننگی ہوتی ہے تو گناہ ملتا ہے. اس طرف منہ کر لیں، ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، لیکن قبلہ کی طرف منہ کر کے نہانے سے گریز کیا کریں، بچہ کریں. کوشش کیا کریں کہ آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ نہائیں. اپنے اگر آپ بچوں کو نہلا رہی ہیں، اب وہ بچہ پشی کر رہا ہے یا پارٹی کر رہا ہے، وہ چھینٹے آپ پہ پڑے ہیں، اپنی نماز کے اہتمام کرنا ہے. آپ وضو کر کے وہ کپڑے چینج کریں تب آپ نماز پڑھیں. ابھی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہمارا میک اپ ہمارے چہرے کے اوپر ہی رہتا ہے، لیکن ہم فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہے. یاد رکھیے گا ہمارے اگر ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے ہمارا وضو نہیں ہوتا. میں نے کوئی میک اپ تو نہیں کیا ہوا، کہتے نا ہلکی جی لپسٹک ہے، ہلکی جی لپسٹک وضو نہیں ہونے دیتی. جو وضو نہیں ہونے دیتی پھر نماز کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور ایسے ہی یاد رکھیے گا چہرے پر اگر میک اپ کی تھوڑی سی بھی تہ ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اگر آپ کے ہاتھوں پر یہ جو نیلز ہیں ان پر آپ نے نیل پالش لگا رکھی ہے اس سے بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا، اس سے تو غسل بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ناخنوں کی تہ تک پانی نہیں جاتا. اس سے نہ ہمارا وضو ہوگا نہ ہی ہمارا غسل ہوگا. کلیئر ہوگی بات؟ وضو کی بھی کلیئر ہوگی. کوئی غسل کے حوالے سے کوئی بھی سوال بندہ پوچھنا چاہے، اوکے جیسے باہر لے جو چیز لے دو.
بتایا نا کم سے کم دن 20 دن، بتایا نا کم سے کم مدت 20 دن، زیادہ سے زیادہ 40 ہے، 40 سے اوپر نہیں جانا۔ پاکی کی نشانی یہ ہے کہ جب ایک نماز کا وقت کسی بھی طرح کی بیماری میں نا، ایز میں ہے، نفاذ میں ہے، زور ٹائم، زور سے لے کر اثر تک اگر آپ کا جسم صاف رہ گیا، آپ کے جسم سے کسی قسم کا بھی خون کا قطرہ نہیں نکلا، آپ کا وہ جو آپ نے کپڑا وغیرہ رکھا رہتا وہ صاف رکھا ہے، زور سے لے کر اثر تک، ایک نماز کے وقت میں اگر آپ کے جسم سے کوئی کسی قسم کی گندگی خارج نہیں ہوئی تو آپ نماز پڑھیں۔ تو یہ بتا رہی ہوں نا کہ اس کے بعد اگر آپ کی مطلب ایک نماز کے وقت میں زور سے لے کر اثر کے وقت میں اگر آپ کا جسم بالکل صاف رہا ہے، آپ اثر ٹائم جائیں، 5واں دن ہے، 7واں ہے، 10واں ہے، جب بھی آپ جائیں آپ کا وہ کپڑا پاک ہے، آپ فوراً نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ہم یہ بھی ایک میں نے سنا ہے کہ 6واں دن ہے نہیں جانا، جوٹا نہیں نا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ جاہلیت ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اسلام میں ہے کہ جب بھی تمہیں پاکی حاصل ہو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے؟ یہ جوٹا دن نہانا یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اپنا غسل جب تک آپ کے جسم کا تھوڑا سا بھی حصہ خشک رہ گیا آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ اپنے سارے جسم پر تسلی سے پانی ڈالیں، آپ کا غسل تب ہوگا۔ عورت ہے، آپ نے دلہن بننا ہے، میک اپ کرنا ہے، آپ وضو کریں، ٹھیک ہے؟ ایک اور بھی ہے نا، اب وہ دلہن ہے، اس کا میک اپ ہے، وہ نماز نہ پڑھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ نماز کیسے پڑھ سکتی ہے دلہن؟ کیسے؟ جب کہ اس کا وضو پہلے سے ہو اور اس نے وہ کپڑے پہنے ہیں، اس نے وہ میک اپ کروایا ہے، اب وہ اس لہنگے میں، وہ اس فراق میں، اس کو لگتا ہے میں آسانی سے اٹھ سکتی ہوں، بیٹھ سکتی ہوں، میں نماز ادا کر سکتی ہوں، میرا وضو ہے، وہ جائے نماز پڑھے۔ لیکن یہ نہیں کہ وہی میں نے بتایا کہ اگر جسم پر آپ کے چہرے پر میک اپ کی ہلکی سی بھی تہ ہے نا، آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نیل پالش لگی ہے، آپ کا وضو غسل نہیں ہوگا۔ اگر چوڑیوں کے نیچے، انگوٹھیوں کے نیچے پانی نہیں پہنچا، آپ کا وضو غسل نہیں ہوگا۔ جسم کا ایک جلدی سے بھی نہایا نا، ایک ہوتا ہے گرمیوں میں نہانا، گرمی کی وجہ سے نہانا ہوتا ہے نا، ابھی آنے والا موسم کہ جب بھی بور چل رہا ہے، پانی آیا ہے، بڑی گرمی ہے، وہ امیاں ہم لوگ وہ لان کے ہلکے کپڑے ہوتے ہیں، فوراً اوپر پانی ڈالیا، وہ ہمارا مرضی کا نہانا تھا، وہ نہیں ہم نے کہنا کہ یہ آپ کا فرضی غسل ہے۔ میں آپ کو فرضی غسل کی بات بتا رہی ہوں کہ اس میں آپ کے جسم کا اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے نا تو آپ کا پیاری بہنوں غسل ہو گئی نہیں۔ تو ہر عبادت آپ نے اپنے بچوں کا کھانا پکانا ہے تو آپ جب پاکیزگی حاصل کرنے گئی ہیں تو پاک ہو کے آئیں۔ ہاں ایک اور بات، شریعت میں کوئی شرم نہیں ہے، اس لیے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی بھی مسئلہ بیان کرنے سے ڈرتی نہیں ہوں، کیونکہ جو قرآن اور حدیث کی بات ہے پھر ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک اور مسئلہ یہ، اس سے پہلے کہ آپ کے ذہن میں سوال ہو یا آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہ رہا ہو، یہ میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں۔ وہ یہ کہ جب آپ نہانے کے لیے گئی ہیں ماہواری کے بعد، مختصر بتاتی ہوں، تو ہم عورتیں 2 طرح کا نہاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے جسم کی پاکی حاصل کر لیں، پہلے ہم اپنے جسم کے غیر ضروری بال اتار لینا، پھر ویسے بھی نہانا ہے 7ویں دن تو وہ بھی نہا لیں گے۔ تو یہ بات میری یاد رکھیے گا کہ 2 غسل اکٹھے جائز نہیں ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے مولوی کے پاس رہ جائیں، یہ کوئی اگر آپ کو بتائے گی نا تو وہ بہت، میں کہوں گی کہ ان پڑھ عورت ہوگی۔ 2 غسل جائز نہیں۔ اگر آپ نے نہانا ہے تو اس دن آپ صرف نہائیں، آپ اپنے وہ پاکی حاصل کریں جسم کی، دوسرے دن آپ بالوں کی صفائی کر کے دوسرے دن آپ نہا سکتی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 2 پاکیاں ایک دن اکٹھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جب ہم میں سے کوئی عورت مر جاتی ہے، میں آپ کا نام نہیں لیتی، کوئی آنٹی مجھے ڈانٹے نا، میں اپنا نام لیتی ہوں، میں فوت ہو جاتی ہوں، آپ نے مجھے یہاں سے اٹھانا ہے نا، پاج کے اندر لٹانا ہے، یہ پاک ہے، اس کو پہلے پاکی حاصل کرائے نا، پھر ابھی رونا دھونا نہیں ڈالنا، اس کو نلا لیں، ایسے ہوتا ہے نا، میں سچ بول رہی ہوں نا۔ اچھا اس کو اندر ڈال کے صاف کر کے نلا کے کپڑے چینج کر کے پھر پائے لٹا کے رونا شروع کر دیا، پھر جب کفن آ جاتا ہے پھر نلائیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ میں اگر گندی ہوں، میں اگر ستھری ہوں، یہ میرا فالٹ ہے۔ میں اپنے رب کو گندی پسند تھی تو اس نے میری جان لی نا، وہ مجھے نہانے کی مہلت دے سکتا تھا، وہ توفیق دے سکتا تھا، میں نہ ہوں۔ جب اس نے توفیق نہیں دی، آپ کون ہوتی ہے مجھے صاف کرنے والی؟ جوان مار گیا، انہوں مہندی لو، اتنے سالوں کرو، کچھ بھی نہیں۔ سکندر اعظم کے
اونٹ جو تھے نا وہ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے. جب وہ دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ تھا. اس نے کہا تھا میرے ہاتھ خالی ہیں. آپ کے پاس جانا ہے تو فقط آپ کا نامہ عمل جاننا ہے, آپ کے وہ کام جو آپ کر رہے ہیں. جیسے آپ اپنا قیمتی وقت یہاں لے رہے ہیں, آپ جتنی دیر آپ یہاں ہیں, رب فرماتا ہے میرے چند بندے جب بیٹھ کے میرا ذکر کرتے ہیں میں ان پہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتا ہوں. اور جب وہ اس حال میں اٹھتے ہیں تو بس استغفار کر کے اس حال میں اٹھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں تو میں اس کی ساری دعائیں قبول کر لیتا ہوں. تو پیاری بہنوں, وہ اب یہ بات سمجھ لیں, اور جو لوگ یہاں نہیں ہیں نا ان کو جا کے بتائیے گا کہ 2 غسل, ایک غیر ضروری بال اتارنا اور ایک ماہواری کنانا, یہ دونوں اکٹھے جائز نہیں. 2 غسل, کفن والا جنازے والا غسل اور پاکی کا 2 غسل, یہ اکٹھے جائز نہیں, قطعاً جائز نہیں ہے. آپ نے بس نہلانا ہے مردے کو تو جیسا ہے ویسا نہلا کے لائیں. اب وہ جانے اس کا عمل جانے. قبر سے جو بندے ڈرتے ہیں نا تو میرے خیال سے وہ ہر وقت ہی صاف رہتے ہیں. جو قبر کا ڈر رکھتا ہے نا وہ آل ٹائم صاف رہتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے رب کا بلاوا کسی وقت بھی آ سکتا ہے, وہ کبھی بھی مجھے یاد کر سکتا ہے. اس نے یہ تو کوئی نہیں کہا کہ جا ناصرہ تمہیں میں 15 سال کی مہلت دیتا ہوں یا 25 دن کی مہلت دیتا ہوں, نہیں نا. تو وہ رب جب بندے کو لیتا ہے نا تو لے لیتا ہے. ایک اور جو مین پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ہم سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتے ہیں. اور پیچھے سے باہر لے جو چیز دے دو, کسی بچی کے ساتھ جاؤ نا, خود چلی جاؤ. ہم اچھا تو آیت الکرسی پڑھتی ہیں یا کوئی چیز زبانی اس حالت میں جب ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بغیر وضو ایک آیت زبانی جائز نہیں ہے. میرا منہ تو پاک ہے نا, کہتے ہیں نا منہ تو پاک ہے نا, منہ تو پاک ہے لیکن جو پڑھ رہی ہیں وہ رب کی کتاب ہے. وہ کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, اسے کوئی نہ چھوئے مگر پاک صاف ہو کر چھو. جب وہ خود اپنی کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ پاک صاف ہو کے ہو تو تیرا بشک منہ پاک ہے. آپ کوئی آیت زبانی نہیں پڑھ سکتی بغیر وضو کے. آپ خانہ کعبہ کا طواف بغیر وضو کے نہیں کر سکتی. آپ ایک سجدہ بغیر وضو کے نہیں کر سکتی. آپ یہ جو قرآن پاک یہ فرض کریں ہیں, یہ قرآن پاک ہے. اچھا اب اس کے باہر وہ ایک ہم نے کپڑے کا چڑھایا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک اور کپڑے کا غلاف ہوتا ہے. ایسے طرح اگر آپ کا بھائی آ گیا, اگر آپ کا باپ آ گیا ہے, وہ کہتا ہے اب وضو باپ نے کیا ہے, بیٹا قرآن پڑھائی, مانے کی مجبوری وضو نہیں ہے, باپ کو نہیں بتا سکتی, بن کی مجبوری قرآن پاک پکڑانا ہے. کیا کریں, یہاں سے ایک صاف دوپٹہ پکڑے, صاف ستھرا کپڑا پکڑے, پکڑ کے آپ قرآن پاک کو پکڑے, آرام سے باپ کے سامنے رکھائیں. رب نے آپ کا پردہ بھی رکھ دیا اور آپ نے قرآن پاک بھی اٹھا. لیکن یہ نہیں کہ بس میں ہاتھ نہیں لگا سکتی تو میں قرآن پڑھ رہی ہوں, میرا جسم پاک ہے, میرا وضو ہے, نہیں, کچھ بھی نہیں. آپ زبانی کچھ بھی ایک آیت بھی تلاوت نہیں کر سکی اگر آپ کا وضو نہیں ہے. اور ایک اور عورت کا غسل جو باجی نے مجھے یاد کرایا وہ بھی بہت ضروری ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. ہاں اس غسل کے لیے میں اشارتاً بات کروں گی, اب سمجھنا آپ کا کام, سمجھاؤں گی بھی پورا لیکن اشارے. وہ یہ کہ جب آپ پہ غسل فرض ہو گیا رات میں, آپ کے پاس رات کا غسل فرض ہو گیا ہر شادی شدہ میری بہن کے لیے, تو اب آپ لے کریں تھوڑا سا وقفہ دیں اپنے آپ کو. وقفہ دینے کے بعد آپ اٹھیں, غسل کریں. اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے, آپ کا دودھ پیتا ہے, تو پھر جتنی جلدی غسل ہو سکے کریں. بغیر وضو اپنے بچے کو دودھ مت پلائیں, وہ اس بچے کے لیے نقصان دہ ہوگا. اس کے علاوہ اس غسل میں بھی یہ ہے کہ فٹافٹ پانی بہا دینا نہیں. اس غسل کے لیے بھی آپ تینوں فرض, پہلے آپ کلی کریں گی, ناک میں پانی ڈالیں گی, سارے جسم, وہ بھی غسل یہ نہیں کہ چٹیاں کھولی تو اس میں وہ کہ شرم نہیں ہے, کسی کو پتہ چلے گا یہ وہ. اگر آپ چٹیاں کھولنا نہیں بھی چاہتی تب بھی آپ جسم کے ایک ایک سر کے بال تک پانی پہنچائیں, تب آپ کا غسل ہوگا, ورنہ تب بھی نہیں ہوتا. ہم فٹافٹ وہ اندھیرے میں یا پانی کی کمی کی وجہ سے یا بچہ رو رہا ہے فٹافٹ نہ آتے ہیں, انگوٹھی کوئی حرکت نہیں دی,
ٹھیک ہے. یہ ناف میں ہاتھ نہیں لگایا تو تب بھی آپ کا وہ غسل، اس کو غسل جنابت کہتے ہیں. آپ جنبی ہیں، آپ ناپاک ہیں، اور تب تک آپ صبح اگر اٹھ کے اپنے بچوں کو کھانا پکا کے دے رہی ہیں، آپ ناپاکی کی حالت میں. ابھی غسل کا کوئی پوائنٹ کہیں سے کو پوچھنا چاہیے جو میں نے نہ بتایا ہو، آپ پوچھنا چاہتی ہوں. مردے کا بھی غسل میں نے بتا دیا ہے، زندہ کا بھی ماہواری کا بھی، حیض کا، نفاس کا، اور ایک میں نے بتایا کہ بچی کو بیماری ہوتی ہے یا کسی عورت بڑی کو ہو جاتی ہے، یہ ہمارے اندر کوئی ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے، وہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس صورت میں آپ نماز نہیں چھوڑ سکتی، وہ پھر خون کا کوئی پرابلم ہوتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے، آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے علاوہ نماز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 7 سال کا بچہ ہو اسے نماز کا حکم دیں، 10 سال کا ہو تو اسے ڈانٹ کر نماز پڑھائیں. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بچے کو اتنا ڈانٹ کے نماز پڑھائیں کہ لہو لہان ہو جائے. اور میں بتاؤں اگر سچی بات تو میرے سمیت ہم اس چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ابھی ہانڈی کا ٹائم ہے، بچے آنے والے ہیں، فٹافٹ ہانڈی پکا لیں. زور ٹائم بچے آ جاتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا سلانا، وہ زور چلی گئی. اثر ٹائم شام کی ہانڈی، جانوروں والے لوگ ہیں، ہم لوگ محنتی ہیں یہاں کے لوگ، ادھر مصروفیت اثر چلی گئی. مغرب ٹائم تندوری تپی ہے، روٹی ضروری ہے، مغرب چلی گئی. عشاء ٹائم ایک ماں ایک بہن اس حد تک تھک جاتی ہے بچوں کو سنبھالتے، گھر والوں کے کام کرتے، کہ وہ عشاء بھی چھوڑ دیتی ہے. لیکن جب وہ سوتی ہے نا تو رات میں اس کی قبر اس کو پکارتی ہے، اے فلاں بن فلاں، اس کا نام لے کے، کہ تو میرے پاس بھی آنے کے لیے کیا تیاری کر رہی ہے، آج کے دن تجھے کیا کیا. اور اس ٹائم ہم بالکل مزے لے رہے ہوتے ہیں نیند کے. اور نیو جنریشن جو آج کل کی ہے وہ تو نیٹ پہ موجود ہوتی ہے، ساری رات موبائل چلاتے، ہم نہیں تھکتے. ابھی یہاں پہ ڈھول رکھتے 2 بجے تک مہندی دولہے کو نہ لگے، کوئی بندہ نہیں سوئے گا. لیکن میں کہتی ہوں کبھی 1-آدھا گھنٹہ میں اور کھڑی ہوتی ہوں، ہم سارے تھک جائیں گے. یہ نا ایک شیطان ہے، شیطان بندے کو عمل کرنے کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور جو اپنے شیطان کو ہرا لیتا ہے وہ مومن ہے، اصلی مسلمان جس نے اپنے شیطان کو ہرا لیا، جس نے اپنے شیطان کو ہرا لیا وہ سب سے بہترین مومن ہے. تو پیاری بہنوں، وضو اور غسل، یہاں سے ابھی ان کے دوران میں کوئی کوشچن پوچھنے والا، وضو اور غسل کہیں سے بھی کسی کو کلیئر نہیں ہوا. آخری پوائنٹ، آپ کو نے وضو بھی کیا، آپ نہا بھی چکی، اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ سیدھا مصلی پہ. کہاں جانا ہے؟ سیدھا مصلی پہ. یہ چیز میری بہنوں بہت ضروری ہے. باریک دوپٹے ہونا، باریک کپڑے ہونا، اور ہم نے مصلی پہ چلے جانا، یہ چیز جو ہے نا اس کو آپ خود بھی چھوڑیں اور دوسروں کو بھی ترجیح دیں. اگر آپ اکٹھی نماز پڑھتی ہیں، عورت کی اصل نماز کی جگہ اس کی مسجد بیت یعنی اس کا اپنا گھر ہے. عورت سب سے بہترین جگہ اپنا گھر ہے. لیکن آپ چاہتی ہیں کہ آپ میں سے فرض کریں ایک باجی ہے، وہ اس نے کو علم فاضہ کا کورس کیا ہے، اس کی قرات اچھی ہے، میں بھول جاتی ہوں پڑھتے پڑھتے، اس کے پاس جاتی ہوں، وہاں مل کے پڑھ لیں گے. تو مل کے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ باجی الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہی ہے تو آپ اس کی سن رہی ہیں، نہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں اپنی بھی پڑھتی جائیں گی. اس کی سننا گناہ ہے، وہ پڑھ رہی ہے، آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنی نماز پڑھیں گی، تب آپ کی نماز ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح 4-5 عورتیں اگر اجتماعی طور پہ آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتی ہیں، آپ صلاۃ و تسبیح پڑھ رہی ہیں، کوئی نفل پڑھ رہی ہے، عبادت کی رات آ گئی ہے، آپ اکٹھی ہیں، تو یاد رکھیے گا وہ اگر میں پڑھ رہی ہوں نا، آپ ساری سن رہی ہیں، بس چپ کر کے پیچھے کھڑی ہیں، میں کہتی ہوں الم نشرح لک صدرک، آپ صرف سن رہی ہیں یہ صورت، تو نہیں، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ وہ صورت پڑھیں گی، تب آپ کی وہ عبادت ہوتی ہے. تو یہ چیز طہارت کے حوالے سے، پاکی کے حوالے سے، آپ میری بہنیں ہیں، آپ میری مائیں ہیں، کوئی کنفیوژن کسی کے ذہن میں کہیں بھی رہ گئی ہے نا، کلیئرلی بتا دیں. عورت جب تک، مختصر یہ کہ عورت جب تک عورت پاک نہیں ہوتی اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور جب ہم باہر جاتی ہیں، خصوصاً ہماری بچیاں،
जब हम बाहर जाती हैं, हमने बड़ा अच्छा ये गाउन पहना है, ऊपर जैसे मैंने अभी ये नकाब उतारा हुआ है, ऐसे स्टाइलर लिए हैं, बड़ी अच्छी हमने बेस बनाई हुई है चेहरे की, बड़ी अच्छी सी लिपस्टिक लगाई हुई है, हम पेड़ का दरखाव शॉपिंग के लिए जा रही हैं, कैसे जा रही है? मैं बुर्का पा के गई आई, ये बुर्का नहीं है। हज़रत फातिमा का एक बाल नंगा रह गया था तो सूरज ही नहीं निकला था। तो आपका पर्दा भी इस तरह कि आपकी कोशिश करते हैं, बहुत से लोग वो टोपी वाले बुर्के पहनते हैं, असल पर्दा वो है। लेकिन अगर आप नकाब करती हैं तो आपकी आंखों पे किसी किस्म का भी मेकअप नहीं होना चाहिए, ताकि कोई गैर मर्द आपकी आंखों की तरफ भी माइल ना हो सके। अगर आपके पास कोई गैर महरम आ गया है, घर में बेटी अकेली है, तो उसके से इतनी नरमी से बात ना करें कि उसका दिल आपकी तरफ माइल हो जाए, उसको इतना मुस्कुरा के ना देखें, नकाब करके जाएं, लहजे में सख्ती भी ना हो, वो समझे मुझे झिड़क रही है। इतना लहजा आप अपना रखें, नॉर्मल लहजा रखें कि उसका पास दिल आपकी तरफ माइल ना हो। जब हम बन ठन के सबर के गलियों में जाती हैं ना, आप बेशक मेरे पास ही आई हैं, आप आई नेकी का काम सुनने के लिए, लेकिन आप जब फुल मेकअप में आ रही हैं, आपको पता है गली में सिर्फ आपके बाप भाई ने देखा है, नहीं, कई गैर महरमों ने देखा होगा। जब उनका दिल आपकी तरफ माइल हो गया है तो शैतान किसी को वर्गलाने में थोड़ी सी देर में होता। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमा रहा है मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो उसकी इबादत के लिए ज़रूरी है इंतहाई शर्मो हया होना, कब्र का डर होना, कब्र का खौफ होना। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें मैंने आपको बताई, अल्लाह पाक मुझे और आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। महफिल के इख्तिताम के बाद आप में से कोई बंदा कोई भी सवाल पूछना चाहे, तसल्ली से मुझसे पूछ सकता है। अभी कारी साहब को थोड़ा सा हमने वक्त देना है, इसलिए थोड़ा सा इंशाल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया तो जो कुछ पॉइंट रह गए हैं नेक्स्ट टाइम अगली दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर बयान करेंगे जी, इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ। अगर उसने मेरी और आपकी मुलाकात लिखी हुई तो वो ज़रूर ले आएगा। तो थोड़ा सा कारी साहब को टाइम देना है, उसके बाद जो पॉइंट रह जाएं, जो मैं नहीं भी बता सकी, आप मुझे लिखवा दें, नेक्स्ट टाइम अगली दफ़ा जब आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगली दफ़ा मेरी आपसे इल्तिजा है कि जो मेरी बहनें नहीं आ सकी उन्हें घर से लेके आइएगा, ठीक है? जो नहीं आ सकी उन्हें भी कहिएगा कि हम वहाँ गई हैं ना तो हमने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, हम कुछ सीख के आई हैं। और वज़ू का तरीका, मसा का तरीका जैसे मैंने बताया इसी तरीके पे कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर आपका वज़ू और गुस्ल ठीक है तो आपके जज्बे में खुलूस है, सच्चाई है, मेरा रब आपकी इबादत, मेरी इबादत ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला